یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کی نظریں ایک بار پھر سفارتکاری پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ جنگ کے سائے میں ہونے والی ایک اہم ملاقات مستقبل کا رخ بدل سکتی ہے۔ کیا واقعی مذاکرات بندوقوں کی آواز کو خاموش کر سکتے ہیں، یا یہ صرف ایک اور کوشش ہے جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی؟ ناظرین، اگر آپ عالمی سیاست اور بڑی طاقتوں کے فیصلوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ناظرین، امریکہ کی ثالثی میں روس اور یوکرین کے درمیان نئے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بات چیت جنیوا میں ہو رہی ہے، جو کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک اہم سفارتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب جنگ کو 4 سال مکمل ہونے والے ہیں اور دونوں ممالک مسلسل فوجی دباؤ اور حملوں کے ماحول میں ہیں۔ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد جنگ کے خاتمے کی راہ تلاش کرنا اور کسی ایسے فریم ورک پر بات کرنا ہے جس سے کشیدگی کم ہو سکے۔ یہ عمل یونائٹڈ اسٹیٹس کی نگرانی میں ہو رہا ہے، جس نے پہلے بھی دونوں فریقوں کو بات چیت کی میز پر لانے کی کوشش کی۔ عالمی سطح پر یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید اس بار کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے آئے، لیکن اب تک کے تجربات محتاط رویہ اختیار کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ ناظرین، یوکرین کی قیادت نے واضح کیا کہ صرف مذاکرات کافی نہیں ہوں گے، بلکہ انصاف اور طاقت کا توازن بھی ضروری ہے۔ ان کے مطابق سفارتکاری اس وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب میدان میں دباؤ برقرار رہے اور ملک اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط رکھے۔ حالیہ دنوں میں میزائل اور ڈرون حملوں میں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زمینی صورتحال ابھی بھی انتہائی کشیدہ ہے۔ دوسری جانب روسی حکام کا موقف ہے کہ انہیں بھی مسلسل خطرات کا سامنا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش جاری ہے۔ اس صورتحال میں دونوں ممالک اپنی اپنی سیکیورٹی ترجیحات کو بنیاد بنا کر مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے کسی بھی پیش رفت کے لیے اعتماد سازی سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ ناظرین، ان 2 روزہ مذاکرات میں یوکرین کی نمائندگی قومی سلامتی کے سربراہ رستم امروف کر رہے ہیں، جبکہ روسی وفد کی قیادت ولادیمیر میڈنسکی کر رہے ہیں، جو صدارتی مشیر کے طور پر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دونوں وفود کے پاس اپنے اپنے قومی مفاد کے واضح فہرست ہے، اور یہی فہرست مذاکرات کی سمت کا تعین کرے گی۔ اب یہ ملاقات اچانک نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں، جو کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہوئے تھے۔ ان ملاقاتوں کا دونوں جانب سے مثبت قرار دیا گیا تھا، لیکن ان سے کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس بار امید کی جا رہی ہے کہ کم از کم کسی بنیادی نقطے پر اتفاق ہو سکے۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ نے عالمی سیاست، معیشت، سلامتی کے نظام کو متاثر کیا۔ توانائی کی قیمتوں سے لے کر دفاعی اتحادیوں تک ہر شعبے میں اس تنازع کے اثرات دیکھے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد کسی حل کی طرف بڑھے۔ اب مذاکرات کی میز پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا دونوں فریق ایک دوسرے کے بنیادی موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یوکرین اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو اولین ترجیح دے رہا ہے، جبکہ روس سیکیورٹی خدشات اور اپنے اسٹریٹجک مفادات کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہے۔ ان دونوں نقطہ نظر کے درمیان فاصلے کو کم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ جنگ کے ساتھ ساتھ سفارتی عمل کو جاری رکھنا دونوں ممالک کی مجبوری بن چکا ہے۔ مسلسل لڑائی نے وسائل پر دباؤ ڈالا اور انسانی نقصان بھی بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں بات چیت کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا۔ اس بار کے مذاکرات میں کسی فوری معاہدے کی توقع کم رکھی جا رہی ہے، لیکن اگر دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی گئی تو کم از کم مستقبل کی بات چیت کے لیے ایک بنیاد ضرور رکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایسے عمل اکثر وقت لیتے ہیں، کئی بار ناکامی کے بعد کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رابطے کا سلسلہ برقرار رہے۔ جب بات چیت جاری رہتی ہے تو کشیدگی میں کمی کا امکان موجود رہتا ہے، چاہے فوری حل نہ بھی نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری ان مذاکرات کو ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھ رہے ہیں، چاہے اس کے نتائج فوری نہ ہوں۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا یہ مذاکرات واقعی جنگ کے خاتمے کی طرف لے کے جائیں گے، یا صرف
ایک اور سفارتی کوشش ثابت ہوں گے۔ آنے والے دن اس بات کا تعین کریں گے کہ یہ ملاقات تاریخ کا ایک اہم موڑ بنتی ہے یا صرف ایک اور باب بن کر رہ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی عالمی صورتحال کی سادہ اور غیر جانبدار وضاحت آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔